العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سروسامہ مددی قبلہ مددی کعبہ امام مددی انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیرہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی محقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما نکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سعادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا اس طریقے دعا سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل ادارہ گلشن چشت کے نوجوانوں نے اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ ہم تو یہیں کے مالیگاؤں کی ہے کہ چوچا شریف سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں، ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ان کو زیادہ دیر تک سنیں، اس لیے میں کوئی لمبی گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ جتنی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے بس اتنی دیر تک میری گفتگو ہوگی، وہ تشریف لائیں گے اور میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ یہ جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ نعیم کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال فرمائے گا، نعیم کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، کہا کہ نعیم کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، لیکن بعض مفسرین اس کے نعیم کی تعریف اور اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعیم سے مراد یہاں جوانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خاص طور پر ایک سوال ہے جوانی کا۔ دیکھیے دنیا کا یہ دستور ہے کہ امتحان میں کبھی پرچے آؤٹ نہیں ہوتے، سوالات آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کا کیسا قانون ہے کہ اس نے سارے سوالات کو آؤٹ کر دیا، پہلے بتا دیا۔ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ صرف 3 ہیں، وہ بھی کیا پوچھے جائیں گے وہ بھی بتا دیا۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں کیا کیا پوچھے گا وہ بھی بتا دیا۔
بتایا ہے کیا پوچھے گا، تو کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان تصور کرتا ہے کہ میں حساب نہیں لوں گا؟ حساب ضرور لوں گا، تو کیا پوچھے گا؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی تو ہم اس سے وہ بھی پوچھیں گے، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی پوچھیں گے۔ بس دنیا اور آخرت کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ یہاں اسٹڈی کر کے جواب دینا پڑتا ہے، یہاں پڑھ کے جواب دینا پڑتا ہے، اور وہاں کا جو جواب ہے وہ عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہاں کا جواب پڑھنے سے اور نالج سے تعلق نہیں رکھتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دن میں ہزار مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ وجہ بہت ممکن ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے، کیونکہ یہ تعلق عمل سے ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میں عادت بنانی چاہیے، لیکن کلمہ تو زبان پر اسی کے آنا ہے جس کے زبان پر اللہ لانا چاہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائیں گے، اور تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی تم نے، حدیث میں آیا اس کی شرح میں، تم نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی راتیں کہاں گزاری، جوانی میں کام کیا کیے، جوانی میں باتیں کیا کی۔ اب تھوڑا تصور میں لائیے کہ ہم اپنی جوانی میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزارتے ہیں، ہم اپنی جوانی کے دن کہاں گزارتے ہیں، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اپنے ابا ہم سے پوچھ لے کہ رات بتا کہاں گزاری، تو ہماری رات اتنی گندی گزرتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے راتیں کہاں گزاری۔ ہم اپنے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی بھی خوبصورت ہے، جوانی کی عبادت بھی خوبصورت ہے، اور اللہ کو جوانی بہت پسند ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے، اور اس میں بہت خوبصورت روایتیں موجود ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، اگر وہ حدیث آپ کو ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، کیا کرم ہے میرے مولا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اللہ کسی کو جوانی دے، جوانی شروع ہوتی ہے 16 سال سے، اور 40 سے 50 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ 40 سے 50 سال پر جوانی، بہت مختصر ہے جوانی کے لمحات۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، اور مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے بھی توجہ کی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کسی جوان کو جوانی عطا کرے، کسی بندے کو جوانی عطا کرے، اور وہ جوانی میں 2 کام کرے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہو وہ اس حرام سے بچے، اللہ کے لیے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے حرام سے بچے، اور اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا، جو عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا، ان عبادات کو وہ بجا لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایسے جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 صدیقوں کا ثواب، ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے۔ جب انسان ولی بنتا ہے تو ولایت میں ایک منزل آتی ہے، سب سے آخری منزل، جس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں۔ صرف 2 کام کرنا ہے، 2 کام، ایک حرام سے بچو، اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ عبادات کو بجا لاؤ۔ ایک نہیں، 70 صدیقوں کا اجر اللہ اس جوان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے، مگر یہ ہے پریکٹیکل بڑا ٹف اگر انسان، لیکن اگر انسان کرنا چاہے تو اللہ کا وعدہ بھی اس پر ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کے راستے بنا دیتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا، آپ نے شاید سنا کبھی ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے حرام سے، صرف وہ سچی نیت کرے، اللہ اس کو خود بچاتا ہے۔ ہم بچنا نہیں چاہتے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، نہیں مولانا ہوتا نہیں، اگر ہوتا نہیں تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم اسی کا دیا جو ہو سکتا ہے۔
کسی ناممکن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے ہر ممکن کا حکم دیا۔ پاسبل جو ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر کیا، جو امپاسبل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ جان اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔ جو پاسبل تھا وہ، یہ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم صرف اپنے آپ میں یہ تہیا کرنے کے، طے کرنے کے ہم حرام نہیں کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت کتابیں لکھی گئی اس واقعے پر، اور قرآن نے تو پوری سورت نازل کی، قرآن میں پوری سورت موجود ہے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کی تذکرے پر۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام کام کی طرف بلانا تھا تو اس نے، چونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور اس کے محل میں بے شمار کمرے تھے، درجنوں کمرے تھے، تو اس نے ایسے 7 کمروں کا انتخاب کیا جو کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں، اس طریقے سے ایسے کمروں کا اس نے انتخاب کیا، اور ہر کمرے پر اس نے تالا ڈالا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اندر آتے تھے وہ تالا ڈال دیتی، پھر اس میں آتے تھے پھر تالا ڈال دیتی تھی، پھر اس کو آخری کمرے میں لے گئی جہاں اس کا خدا تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی، کہ زلیخا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور اس کا ایک بت تھا، چونکہ زلیخا مالدار تھی تو اس کا خدا بھی سونے کا تھا، اس نے اپنا خدا سونے کا بت بنا رکھا تھا۔ جیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، اور اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بت کے منہ پہ ڈال دیا۔ ذرا غور کیجیے گا، ایک مشرک عورت ہے بظاہر، ظاہر سی بات ہے ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی ہے، ابھی وہ نبی کی بیوی بھی نہیں بنی ہے، اور ابھی وہ صحیح راستے پر بھی بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کی فکر دیکھیں، عورت ہو کر اس کی فکر دیکھیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بدی کی بدکاری کی دعوت دی تو اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے منہ پہ ڈال دیا، اپنے خدا کے منہ پہ، اور کہا میرے ساتھ بدکاری کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے اپنا دوپٹہ اس کے منہ پہ کیوں ڈالا، یہ تو تمہارا خدا ہے؟ تو زلیخا نے جواب دیا، چونکہ سچی تھی، کہنے لگی مجھے حیا آتی ہے اپنے خدا کے دیکھتے ہوئے گناہ کرنے کی، تو میں نے میرے خدا کے منہ پہ دوپٹہ اور کپڑا اس لیے ڈال دیا کہ یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سنتے پورا وجود گرج گیا، کانپ گیا۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، اس واقعے کے ذمہ میں نہیں، وہ اپنی فکر میں کہتے ہیں، راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے۔ جب حضرت زلیخا نے کہا کہ میرے خدا کے سامنے مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آخر میں جو کر رہی ہوں نفس کی شرارت کی وجہ سے میں نے دعوت دی ہے، لیکن ہے تو یہ پاپ ہے، تو یہ جرم ہے، تو اچھی چیز نہیں، تو میں نے اپنے خدا کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ مجھے بدی کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ وجود یوسف لرز گیا، فرمایا تیرا خدا تو وہ ہے جو دوپٹہ منہ پہ پڑ جائے تو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، میں وہ دوپٹہ کہاں سے لاؤں جو میرے خدا کی نگاہوں کو اور میرے درمیان آڑ بن سکے؟ خدا کی عزت کی قسم، کوئی دیوار اس کے سامنے آڑ نہیں آتی، کوئی پردہ اس کے سامنے آڑ نہیں آتا، کوئی چیز اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی۔ خدا اور بندے کے درمیان وہ ایسا رابطہ ہے اور ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی۔ جب تو تیرے معبود باطل جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے، جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، جب تجھے اس کا اتنا خیال ہے، تجھے جھوٹے خدا کا اتنا خیال ہے، تو مجھے سچے خدا کا کتنا خیال کرنا چاہیے؟ اور وہ دیکھ رہا ہے تو میں بدی کروں کیسے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف سے منہ پھیر کر جب پلٹے ہیں دروازے کی طرف تو زلیخا خوش ہو رہی تھی کہ جائیں گے کہاں؟ حضرت یوسف جائیں گے کہاں؟ کیونکہ میں نے تو ہر دروازے پہ تالا ڈالا ہے، مگر طلب یوسف سچی تھی، اس لیے اللہ رب العزت کی شان جس دروازے پر جاتے وہ دروازے کا تالا خود بخود ٹوٹ جاتا
جاتا اور ٹوٹ کر کے گر جاتا اور وہ دروازہ کھل جاتا، حتیٰ کہ ساتوں دروازے کھل گئے، اور جب ساتواں دروازہ پار کر کے چھٹا، پانچواں، چوتھا، حتیٰ کہ پہلے دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت زلیخا کا شوہر عزیز مصر موجود تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو زلیخا نے کہا تم نے میری بات پوری نہ کی، اب میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ تو حضرت یوسف نے کہا مجھے بدنام ہونا پسند ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں، وہ جھوٹی عزت مجھے نہیں چاہیے جو خدا کو ناراض کر کے ملے۔ اگر خدا راضی ہو اور کوئی مجھے ذلیل بھی کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا گناہ سے بچنے والے کو دنیا کبھی ذلیل کر نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جھوٹے الزام تو لگا سکتی ہے مگر ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور جب حضرت زلیخا کے شوہر نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو فوراً رو پڑی، عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے، فوراً رو پڑی اور روتے ہوئے کہا دیکھیے ہم نے اس کو پالا بچوں کی طرح، اب یہ میری آنکھوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور دل ہی دل میں کہا مولا میں نے تو تیرے لیے اپنے دامن کو بچایا اور اب میں ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں زلیخا کے رشتے دار کا ایک ننھا سا دودھ پیتا 6 مہینے کا بچہ چولہے میں پڑا ہوا تھا، وہ بولنے لگا کہ یوسف قصوروار نہیں ہے، اگر یوسف کو قصوروار قرار دیتے ہو تو اس کا دامن دیکھو، آگے سے چاک ہے تو قصور ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو بے قصور ہے۔ جب دامن دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے چاک تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو اللہ رب العزت نے ایک ننھے سے بچے کی بنیاد پر جو ہے پورے مصر میں عام کرا دیا کہ حضرت یوسف بدکار نہیں بلکہ یوسف تو معصوم ہے، یوسف تو بے گناہ ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے تو 7 دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تالے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کس طریقے سے انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ کہتے نہیں حالات بڑے خراب ہیں، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر انسان بچنا چاہے تو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی حدیث کی طرف آتے ہیں حرام سے بچو، جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا، حرام کام مت کرو۔ حرام کیا ہے؟ اب تو لوگ حرام کو حرام سمجھتے بھی نہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا حرام، اور اب مسلم معاشرے میں جھوٹ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ۔ ایسے پٹافٹ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو جھوٹ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے میں آپ کو بتاؤں، حد حیرت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اکثر انداز تھا، حضور جب محفل میں بیٹھتے تھے تو تکیے سے ٹیک لگا کر، اور آقا علیہ السلام یہ فرمایا بھی حضور نے کہ اگر تمہیں کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا انکار مت کرو، خوشبو پیش کرے تو اس کا بھی انکار مت کرو، اور کوئی تکیہ پیش کرے پیٹھ کے پیچھے لگانے کے لیے تو تکیے کا بھی انکار مت کرو، بلکہ فرمایا کہ جس کے گھر مہمان آتا ہے اور وہ مہمان کی تعظیم میں اس کو تکیہ پیش کرتا ہے تو قبول کرنے والے اور دینے والے دونوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس زمانے میں تکیہ پیش کرنا بہت عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور تکیہ لگا کر کے بہت معزز لوگ بیٹھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضور سے پڑھ کر عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ زہ عزتو اے دلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، جس کے قدموں کے نیچے خدا کا عرش ہو اس سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام جو ہے تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اب غور کرنا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مومن چوری کر سکتا ہے، یعنی مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ہاں، اگر شیطان ورغلا دے تو مسلمان چوری کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ
کیا کوئی مسلمان بدکاری بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اگر شیطان اس کو بہکا دے تو مسلمان بدکاری بھی کر سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب ذرا غور، کیا مومن وہ ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لگا کے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دیا۔ ٹیک لگا کر کے بیٹھنے والا انسان جب ٹیک چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات بڑی سیریس ہو رہی ہے نا، ان کی تو ہر بات ہی سیریس ہے۔ لیکن اس سے امت کو خیال آنا چاہیے کہ ہم کتنی دور نکل گئے اسلام سے اور مذہب سے، کتنی دور نکل گئے، اور ہمارا کیا تعلق رہ گیا اسلام سے؟ تھوڑا حدیث کی روشنی میں چیک تو کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پیٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کاش کہ یہ مسلمان بنتے، جس دن مسلمان وہ مسلمان بنے گا جو اللہ کے رسول بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو پھر بات ہی کچھ ہو رہی کہ اس طرح سے آپ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مذہب پہ ظلم کر رہے ہیں، دنیا ہم پہ ظلم کر رہی ہے۔ جب تیسرا سوال صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دیا، اور ٹیک چھوڑنے کے بعد صحابہ سے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اگر کسی کو منافق چیک کرنا ہو کہ دنیا میں کون مومن ہے کون منافق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی۔ دیکھیے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو جان ایمان ہے، چیک کیجئے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہے، ہر انسان کو نشانی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 صفت ہے، 3 نشانی۔ نمبر 1، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کا منہ کھلے گا وہ جھوٹ ہی بولے گا، وہ جھوٹ کا عادی ہوگا، جب بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 2، پہلی صفت منافق کی، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف کرے گا، وعدہ وفا نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ جس میں 3 باتیں سمجھ لو وہ منافق ہے۔ چیک کیجئے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کس دن میں کتنا 100 بار جھوٹ بولتے ہیں، اور امانت تو جانے ہی دیجئے۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھئی میں نے یہ بات آپ کو بطور امانت بتائی ہے، 4 قدم ہٹیے، ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ نے بتایا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزاد مخدوم سمنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تم گنا دینا 2 منٹ، وہ چھٹی دیا میرے بھی نام دے دینا۔ ہاں سب لوگ بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے تو میں اپنی گفتگو پوری کر لوں گا، کیونکہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو بار بار سن سکتے ہیں، مجھے آپ بلا سکتے ہیں، میں آپ کو بلا سکتا ہوں، لیکن میاں صاحب تشریف لائے ہیں چوچے مقدسہ سے
شہزادہ حضور مخدوم سمنا ہمارے مخدوم کے شہزادے ہیں حضرت علامہ پیر سید ضیاء اشرف اشرفی الجیلانی، تو ہم حضرت سے سنیں، لیکن حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت کے سر میں تکلیف ہے، درد ہے سر میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آخری میں صرف 10 منٹ گفتگو کروں، اور اب حضرت کا حکم ہے وہ 10 منٹ ہی بولنا چاہتے ہیں اور سر میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا عطا فرمائیں۔ تو بہرحال ایک بار درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارئ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ چیک کیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا منافق کی 3 نشانی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ چیک کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل اپنا مسلمان ہونا بھی ثابت نہ کر پائیں، کل اپنا مومن ہونا بھی ثابت نہ کر پائیں، اس لیے کہ مال کی محبت میں ہم اتنا ڈوب چکے ہیں کہ حلال و حرام بھی ختم ہو گیا ہے، سچ اور جھوٹ بھی ختم ہو گیا ہے، امانت اور غنیمت کا فرق مٹ گیا ہے، امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے تو سروے رپورٹ پیش فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان چیزوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جب 2 گروپ میں جنگ ہوتی ہے تو وہ گروپ جو مال و دولت چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ جو گروپ جو جنگ جیتا ہے وہ اس کو مال غنیمت ملتا ہے، تو مال غنیمت اس کے لیے حلال ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن امانت کا حال یہ ہے کہ امانت استعمال نہیں کی جا سکتی، بلکہ بزرگوں کی احتیاط تو یہ تھی اگر کوئی روٹی امانت رکھ کر کے جاتا تو نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے تھے کہ اللہ کو ہم جواب کیا دیں گے، لیکن آج لوگ امانتیں لے کر کے کھا جاتے ہیں، بلکہ اب تو یہ لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کر کے کھا جاتے ہیں۔ کس قدر بے باکی ہے، یعنی مسلمان کے اندر اسلام کہاں ہے؟ کسی کہنے والے نے خوبصورت بات کہی ہے کہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اپنا آقا پیدا کرے، قیامت کی نشانی میں سے نشانی ماں، بچہ نہیں، اپنا آقا پیدا کرے گی۔ آقا، پہلے لوگ سوچتے تھے کہ ماں آقا کیسے پیدا کر، ماں تو بچہ پیدا کرتی ہے، ماں آقا کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ تو آج وہ چیزیں بتا رہی ہمیں کہ میرے نبی نے جو فرمایا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی۔ ماں آقا کیسے پیدا کر رہی ہے وہ سنیے۔ آج تقریباً 90% گھروں کا ماحول یہ ہو گیا ہے، اگر کوئی شادی کی تقریب ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مشورہ دینے کا حق ہے، لیکن ماں باپ کو مشورہ دینے کا حق نہیں۔ ماں باپ کو آج کے لڑکوں نے غلام بنا رکھا ہے، ماں باپ بولنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ میں ایک بزرگ کے پاس جا کر کے بیٹھا، جب تک ان کا بیٹا نہیں آیا وہ دل من کی ہر بات کرتے رہے، جب بیٹا آیا وہ ایسے چپ ہو گئے جیسے کوئی ایک شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کر کے چپ ہوتا ہے۔ یعنی آج اولاد اپنے ماں باپ کو ڈرا کر رکھ رہی ہے۔ پہلے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھتے ہی نہیں، کسی نے بہن کیا پہنچا رکھا ہے، کسی نے بھائی کیا پہنچا رکھا ہے۔ اور حال یہ اللہ اکبر کہ کیفیت یہ ہے کہ جب باپ بیمار پڑتا ہے تو ہاسپٹل میں جھگڑا ہوتا ہے، تیرا باپ نہیں ہے تو دے دوا کھانے کا بل، تو تیرا باپ نہیں ہے تو دے ہاسپٹل کا بل۔ بہت سارے ماں باپ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ تو زیادہ تر لوگ تو ماں باپ کی پرورش ہی نہیں کرتے، سوچتے پتہ نہیں یہ کب مر جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندو تم کس نعمت کی بربادی کی بات کرتے ہو؟ کیا کوئی اپنی جنت سے بھی دور جاتا ہے؟ اللہ کے
सच्चे रसूल को अगर माना है, उनका कलमा पढ़ा है, उनकी बात में यकीन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, के जन्नत तुम्हारी मांओं के कदमों के नीचे है। अरे दोस्तों पे खर्च करने से ज्यादा, मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, न्यास करने से ज्यादा, लंगर करने से ज्यादा, सबका देने से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में सवाब मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने की वजह से सवाब मिलता है। जितना सवाब माँ बाप पे खर्चा करने की वजह से मिलता है, इतना सवाब किसी चीज से नहीं मिलता। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो माँ बाप पे खर्च करेगा अल्लाह उसको इतनी दौलत अता करेगा कि उसकी नस्लों तक दौलत बाकी रहेगी। अगर कोई माँ बाप पे खर्च करेगा अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करेगा। बकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं माँ बाप पे खर्चा करने और उनसे प्यार करने, उनके सिला रहमी करने की क्या बरकत है। मेरे आका फरमाते हैं किसी की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है। कितनी? 3 साल। किसी की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत की वजह से, माँ बाप पे खर्चा करने की वजह से, माँ बाप की खिदमत की वजह से वो 3 साल की उम्र अल्लाह 30 साल में तब्दील कर देता है, उम्र बढ़ा देता है। जाओ, कौन डॉक्टर है जो हमारी उम्र बढ़ा सके? कौन सा तावीज़ है जो हमारी उम्र बढ़ा सके? कौन सा मुकर्रिर है, कौन सा पीर है जो हमारी उम्र बढ़ा सके? लेकिन ये माँ बाप है जिनका प्यार, जिनकी खिदमत, जिनकी उल्फत, जिनके कदमों में बैठ जाना, जिनके दिल को खुश कर देना 3 साल की उम्र को 30 साल तक बढ़ा देता है। और माँ बाप को दुखी करने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, माँ बाप को सदमे देने वालों, माँ बाप को घर से निकाल कर उनकी बद्दुआएं लेने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि किसी की उम्र 30 साल होती है, 30 साल, और वो माँ बाप को दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, अज़ियत देता है, तो क्या होता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो माँ बाप को सदमे और दुख देता है तो अल्लाह उसकी 30 साल की उम्र 3 साल भी कर देता है और कभी कभी 3 दिन भी कर देता है। 30 साल वाली उम्र कभी 3 दिन हो जाती है, कभी 3 साल हो जाती है। लंबी उम्र के लिए कितने जतन करते हो? जिम कर रहे हैं ताकि हम फिट रहें, अच्छी बात है, कीजिए। हम आपको जब वो सलाम करते हैं, हर जवान को जिम करना चाहिए, फिट रहना चाहिए, सेहतमंद रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी जतन कर लें, उम्र नहीं बढ़ सकती। कुदरत के कलम ने जो लिख दिया सो लिख दिया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अब कोई उम्र नहीं बढ़ा सकता आपकी। अगर ये उम्र बढ़ सकती है तो माँ बाप की दुआएं लेने की वजह से, माँ बाप की खिदमत की वजह से, माँ बाप की कद्र की वजह से। लेकिन क्या इज्जत है, माँ बाप को गुलाम बना के रखा है। एक तो कुछ लोग घर ही में नहीं रखते, निकाल के फेंक देते हैं, और जो घर में रखते हैं वो भी सिर्फ कितनी हद तक, रोटी का टुकड़ा देंगे और खाना देंगे और घर के आंगन में खाट बिछा देंगे। ऐसा रोटी और कपड़ा तो कुत्तों को भी लोग देते हैं। सिर्फ खाना खिलाना कोई माँ बाप की खिदमत नहीं है, सिर्फ कपड़े देना ये माँ बाप की खिदमत नहीं है। माँ बाप की असल खिदमत ये है कि माँ बाप को बादशाहों की तरह रखा जाए। अब आपकी नजर में बादशाह का कितना एहतराम हो सकता है जरा देख लीजिए। अब तो बादशाही का दौर खत्म हो गया। अब तो लोग 5 साल के लिए वजीर बनते ऑटो पर, जो ऑटो की भीख पर वजीर बनते हैं, लोग उनकी इतनी ताजीम करते हैं, और जिनसे पैदा हुए उनको बुड्ढा बुड्ढी कहते हैं, उनका बुड्ढा बुड्ढी कहकर पुकारते हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मियार अता किया है। आका इरशाद फरमाते अगर चेक करना है कि आसमानों का खुदा जो दिखता नहीं, जो तसव्वुर में नहीं आता, जो तखय्युल में नहीं आता, जो सुनाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, वो आपसे राजी है कि नहीं है। अगर अल्लाह राजी है या नहीं है ये चेक करना है तो फरमाया जा तेरे माँ बाप का मुंह देख ले। अगर माँ बाप तुझसे राजी है तो आसमानों का खालिक भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। बल्कि यहां तक फरमाया जिससे माँ बाप उससे नाराज हो गए अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं करता। बन जाओ नमाजी, माँ बाप को छोड़ के बन जाओ। कैसे नमाजी बनते हो? तहज्जुद गुजारो, खमाने तुम्हें अपने सजदों पर, नमाजियों तुम्हें तकब्बुर है, और माँ बाप को डांट डांट करके घर में रखते हो। अल्लाह के रसूल तो फरमा रहे कि माँ बाप को नाराज करने वाले की नमाजें भी कबूल नहीं।
اس کا حج بھی اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے, اس کا فرض اور نفل بھی اس پہ قبول نہیں کیا جاتا. بات دور نہیں کرتے تو عرض یہ کر رہا تھا, ہم کیسے مسلمان, اسلام ہمارے یہاں ہے کہاں, کتنا اسلام ہمارے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں اپنے آقا کو جنم دے گی, یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے ماں باپ پہ حکومت کرے گا. دیکھ لیجئے اولاد کو دیکھ کے آج کل بوڑھے ماں باپ ڈرتے ہیں, ڈرتے کہ نہیں ڈرتے, کچھ بولیں گے تو ابھی ناراض ہو جائے گا, ابھی گھر سے نکال پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نشانی قیامت کی یہ بھی, دوستوں پہ خرچہ کرنا اچھا لگے گا, ماں باپ پہ خرچہ کرنا برا لگے گا. دیکھ لیجیے پکنک پر جائیں گے سب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, میں دوں گا, کافی پیئیں گے میں دوں گا, چائے پیئیں گے میں دوں گا, کچھ بھی کھائیں گے میں دوں گا. ہر بندہ پکنک پر دوستوں کی محفل ہے تو میں دوں گا, اور باپ پہ خرچہ کرنا ہے تو بھائی کو کہتے تو دے, بہن کو کہتے تو دے. حتیٰ کہ چندہ تک ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے چندہ تک, بے غیرت لوگ چندہ تک کرتے ہیں. تمہارا بچہ بیمار پڑے گا تو ایسے ہی چندہ کرو گے, سوچئے تو صحیح. ماں باپ کے لیے پیسے نہیں ہیں, ماں باپ کے لیے پیسے نہیں ہیں, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیز. آپ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھیں آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا. یہ جھرری پڑے ہوئے چہرے جن کو تم مکروہ سمجھتے ہو, یہ وہ چہرے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ ہر خوبصورت چہرے پہ فوقیت رکھتے ہیں یہ چہرے. اللہ اکبر, ان چہروں کی شان یہ ہے. میں اپنی گفتگو سمجھوں, میں آپ کے سر میں چونکہ درد ہے, میں انہوں نے کہا 10 منٹ کہنے کے لیے, لیکن میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا زیادہ کچھ کہہ دیں, اگر کہہ سکتے ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت آس لگا کر کے یہ حضور کی امت آئی ہے. تو انشاءاللہ حضرت سے گزارش کرتے ہیں کچھ کہیں گے, میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بات کہہ کے بات پوری کر لوں. ایک بات کریں, 10 منٹ کا ٹائم, پھر ہو سکتا ہے اگر میں آدھا گھنٹہ بول دیں گے تو اچھی بات ہو جائے. میں 10 سے 15 منٹ میں بات سمیٹ. کبھی کبھی ماں کی خدمت کرنے والا وہاں تک پہنچتا ہے جہاں غاروں میں عبادت کرنے والا نہیں پہنچتا. ایک کتاب ہے میں نے برسوں پہلے پڑھی تھی, اس کا نام ہے عشق رسول. اس کے مصنف ہے صوفی اکرم صاحب علیہ رحمہ. اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت سا واقعہ لکھا جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. ہماری توجہ سب طرف ہے. ابھی جیسے پیر صاحب آئے, آپ سب مصافحہ کرنا چاہیں گے, مجھ سے بھی بہت مصافحہ کرنے کے شوقین رہتے ہو, اور بھی علماء سادات ہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں آپ سب سے مصافحہ کیجئے, سب کے ہاتھ چومیں, لیکن آپ کو ماں باپ کے ہاتھ چومنے پہ جو اجر ملے گا نا, وہ کسی نہ پیر کا ہاتھ چومنے پہ, نہ کسی عالم کا ہاتھ چومنے پہ, نہ کسی سیدزادے کا ہاتھ چومنے پہ. دیکھو سب کی عظمت سراخوں پہ, لیکن اول درجے میں جو ہے وہ ہے. کیونکہ ہم لوگ یہودی نصرانی نہیں ہے کہ دین بدل کے پیش کریں, نہیں. ہم تو جو دین ہے ہمیں اس کو نقل کرنا ہے, بیان کرنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے. آج آپ کے ماں باپ رو رہے بھائی, آپ کے ماں باپ شکایت کر رہے ہو, انہیں پیٹ بھر ٹکڑا نہیں ملتا. آپ دوستوں کے ساتھ 3 گھنٹہ بیٹھتے ہو, 3 منٹ بھی تم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے, اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہو تو تلخ لہجے میں کرتے ہو, چلا کے کرتے ہو, ڈرتے ہیں آپ سے بات کرنے. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات چیت کرنے کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے, پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لیجئے کہ کیا میں بات کر سکتا ہوں. چیک کریں نا, بہت آپ ٹھیکیدار بنے جنت کے, کیا اس طرح کبھی آپ نے کیا, ہم نے کیا کبھی آپ سے بات کر سکتا ہوں. اور اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم سے بات کر سکتے ہو تو پھر لکھتے ہیں کہ کیسے بات کریں. ایک غلام اپنے آقا سے کیسے ادب سے بات کرتا ہے, پھر ویسے بات کرو, آواز نیچی ہو. کیونکہ اگر ماں باپ سے بات کرتے وقت آواز اونچی ہو گئی تو اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دے گا. یہ بات میں نے صرف 2 جگہ کے لیے پڑھی ہے. ایک نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہونے پر اعمال برباد ہوتے ہیں, قرآن نے کہا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی,
میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو میرے پڑھنے میں آئی، میں تو ایک طالب علم بہت پڑھا لکھا نہیں، کہ حدیث میں یہ آیا کہ ماں باپ سے آواز اونچی ہونے پر بھی اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اور خوبصورت بات یاد آئی، وہ جو بات صوفی اکرم صاحب والی ہے وہ بھی تھوڑا رک کے کہوں گا، لیکن یہی کہہ لوں پہلے، یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کیونکہ اس کو بیان کیا غریب نواز نے، اور انہوں نے سنا خواجہ عثمان ہرونی سے، اور انہوں نے سنا حضرت خواجہ شریف زندنی سے۔ اسی طریقے سے اس کی سند ایسے اوپر جا کر مولا علی سے ہوتی ہوئی رسول اللہ تک پہنچتی ہے، یعنی یہ اس کی سند ہے۔ اب غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے، انہوں نے اپنے مرشد سے اس طریقے سے سنا، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی، اور جب اس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں سے پورا میزان بھر جائے گا۔ اب میزان کتنا بڑا ہے؟ اب بخاری شریف کی آخری حدیث کا جب علماء سے درس سنتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ داؤد علیہ السلام میزان دیکھ کر اس کے بڑے پن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ میزان کتنا بڑا ہے؟ جن کو پتا ہے ان کو پتا، جن کو نہیں پتا میں ان کو آج بتا دوں۔ میزان، اللہ کا میزان، وہ ترازو جس پر ہمارے عمل تولے جائیں گے، وہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان اس میں رکھ دیے جائے تو اتنے معلوم ہو جیسے بہت بڑے جنگل کے اندر انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے۔ جہاں زمین اور آسمان انگوٹھی کے چھلے کی طرح ہو، وہاں میری تمہاری نیکیوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہو؟ بتائیں کتنی نیکیاں کی ہیں ہمارے پاس؟ نیکیاں کتنی ہیں؟ مگر مایوس نہیں ہونا، جس نبی نے میزان بتایا میزان بھرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا جو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس کو آدھا میزان بھر کرنے کی عطا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے تو اللہ اس کو پورا میزان بھر کرنے کی عطا فرماتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا تو پورا میزان بھر کے نیکی مل گئی۔ اب بعد میں دوبارہ کہے گا تو پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا کرم ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ جو دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت روزی میں برکت کے لیے تعویذ دیجیے، سارے تعویذ تو رسول اللہ دے چکے، اب آپ کو کس کے تعویذ کا انتظار ہے؟ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے سب کچھ، عمل تو کرو نا۔ ڈاکٹر کی دوائیاں جیب میں لے کے پھرنے والا کبھی شفا پا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کھانا پڑے گا، پریکٹیکل میں آنا پڑے گا۔ تو حضور تو فرما رہے یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت فرشتے جو روزی بانٹنے نکلتے ہیں تو وہ یہی تسبیح پڑھتے پڑھتے روزی بانٹتے ہیں، اور جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ روزی کے لیے کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے ایک بندہ ہوگا اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی اور میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، اور نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ جو میزان ہے نا، اللہ کا جو ترازو ہے، دنیا کا ترازو اس کے الٹ ہے۔ یہاں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اللہ کے ترازو میں جو بھاری ہوگی وہ اوپر کی طرف جائے گی کیونکہ وہ نور کی ہوگی۔ ہاں یہ بھی یاد ہے، جو بھاری پڑھنا ہوگا وہ اوپر جائے گا اور جو ہلکا پڑھنا ہوگا وہ نیچے آئے گا، اور بہت بڑا ترازو ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ مجھے قیامت میں 3 جگہ تلاش کرنا، یا میں میزان پہ رہوں گا ترازو، یا پلسرات پہ رہوں گا، یا پھر میں حوض کوثر پہ رہوں گا۔ 3 جگہ میں سے مجھے کہیں بھی تلاش کرنا۔ حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب پیاسوں کو کوثر پلا رہا ہوں، کیا مزہ آئے گا اس دن۔ پینے والے غلام ہوں گے، پلانے والے آقا ہوں گے، اپنے گورے گورے نرم خوبصورت ہاتھوں سے حضور پلائیں گے اور پیتے جائیں گے۔ اور پھر حوض کوثر پہ صرف حضور نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے، ایک پر ابو بکر ہوں گے، ایک پر عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے، اور فرمایا
जो अबू बकर का दुश्मन होगा अली उसको नहीं पिलाएंगे, और जो अली का दुश्मन होगा अबू बकर उसको नहीं पिलाएंगे। यानी कि ना इधर वालों की उधर जमनी है, ना इधर वालों की जमनी है, हमारा ही बेड़ा पार है, अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, अल्लाहु अकबर। बल्कि हम तो ये कहते हैं हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। इसलिए सहाबा को ही मानो, अहले बैत को ही मानो, अपने दिमाग न चलाओ, अपना दिमाग न चलाओ। हम दोनों को मानते हैं क्योंकि ये भी हुजूर वाले हैं, ये भी हुजूर वाले हैं, और हमें क्या हक है फर्क करने का? हमारा तो अकीदा ये है, हुजूर की गली में अगर कुत्ता भी बैठे तो हमारा मसलब ये कहता है उससे भी प्यार किया जाए। हुजूर के यारों की बात तो बहुत बड़ी है, हुजूर के प्यारों की बात तो बहुत बड़ी है। हमें तो दर्श दिया जाता है, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे तुम और आह के कितना दिमाग लेके चले। इसलिए बहुत ख्याल रखिए तुम। और फिर मीज़ान पे क्या करेंगे? अगर उम्मत की नेकी कम पड़ेगी तो हुजूर अपनी तरफ से नेकी बढ़ाकर, अपनी नेकी हमारी नेकी में मिलाकर पर्दा भारी कराएगा। अब हुजूर की नेकी जब अपनी नेकी में मिलेगी तो सोचिए पर्दा कितना भारी होगा। सुभान अल्लाह, कैसा करम होगा। और जब पुलसरात होगी तो लोग पुलसरात से गुजरेंगे तो हुजूर हाथों को पकड़कर गुलामों को पुलसरात से गुजारे, तो उस वक्त तो गुलाम तमन्ना करेगा फासला और लंबा हो जाए। क्यों? क्योंकि फासला जितना लंबा होगा उतनी देर तक के यार के हाथ में हमारा हाथ होगा। वो भी मजे की, महशर में भी महशर है कि किस कदर हुजूर के गुलामों की उस दिन शान होगी। तो बहरहाल गरीब नवाज फरमाते हैं कि पहाड़ों जैसी नेकियां और मीज़ान भर गया। बस अब जिसका मीज़ान भरा वो दिल में सोचता होगा अभी जन्नत में जाने का हुक्म होगा, और अभी जन्नत में जाने का हुक्म होगा। ऐसे में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पड़ने में गिरेगा और उसकी नेकी का पड़ना हल्का हो जाएगा, सारी नेकी उसकी हवा में उड़ जाएगी, ज़ाय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसका गुनाह का पड़ना भारी होगा। और हुक्म होगा कि जालिम को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगा मौला तेरा हुक्म है तो मैं जहन्नम में जाता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि इस छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी ज़ाय कर दी। तो अल्लाह के रसूल फरमाते उससे कहा जाएगा तूने सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में, सिर्फ एक मर्तबा चिल्ला कर अपनी माँ से या अपने बाप से बात की थी, उसी चिल्लाने की वजह से एक बार बाप के सामने चिल्लाकर गुफ्तगू करके उन्हें दहशत में मुब्तला किया, उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, या माँ को चिल्ला करके डराया, दहशत में मुब्तला किया। एक बार माँ या बाप के सामने चिल्लाने से अल्लाह ने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। और जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, सिर्फ आप बताएं जिनके सामने चिल्लाने का ये हाल है, उनको धक्के देना, उनको तकलीफ देना, उनको अजियत पहुंचा, कितनी तकलीफ की बात है। अपने घरों में बिल्लियां और कुत्ते पाल रहे हो और अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, यही तुम्हारा रहम दिली है। कुत्तों को बिस्तर में लेके सोते हो, बिल्लियों को बिस्तर में लेके सोते हो, और माँ बाप की खटिया बाहर लगा करके रखी। गौर को कीजिए मुसलमानों, हम दीन से कितने दूर हो गए। बस बात ज्यादा तवील होगी, जो वाकया है मैं वो कभी बाद में फिर बयान कर दूंगा। अभी मियाँ का बयान सुन ले और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मियाँ को अल्लाह शिफा दे दे और ये हमारे दरमियान कुछ गुफ्तगू करें। मुझे एक महफिल में और भी शरीक होना है। आप जानते हैं कि जुमा का दिन मरकजी इज्तिमा का दिन होता है, तवारी इज्तिमा का दिन होता है। तो आमतौर पे मैं जुमा के दिन आमतौर पे अब नहीं देता हूँ कहीं जाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी बात नहीं काटी जा सकती। हमारे ये बिलाल हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमसे बचपने से जुड़े हैं। इन्होंने कहा था कि मियाँ साहब आ रहे हैं, अब बिलाल कहे और उसके बाद फिर हमारे मखदूम ज़ादे आए तो फिर हमें आना चाहिए, इसलिए कि हम चेहरे नहीं देखते, हम तो मखदूम की चौखट है। हमारा मखदूम, हमारे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, विलायत की दुनिया में खुदा ने वो मकाम उनको अता फरमाया है कि आपने खुद कहा अल्लाह ने मेरी चौखट को वो मकाम अता कर दिया कि अगर कोई मेरी चौखट पे आ जाए तो अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा कर देगा। तो जिसकी चौखट पे जाने से बदबख्ती खत्म हो जाए तो फिर उनकी आज के आने से फिर बदबख्ती कहाँ रहेगी। और फिर ये जो लोग हैं मखदूम साहब के जो खानदान, चूंकि मखदूम साहब ने तो शादी नहीं,
اس لیے کچھ لوگ پھدکتے رہتے ہیں کہ مخدوم صاحب نے شادی نہیں کی تو یہ اولاد آئی کدھر سے؟ تو یہ اولاد ہے مانوی اولاد ہے. حضرت عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ جو آپ کے جو ہے وہ مانوی فرزند تھے، یعنی آپ نے ان کو گود لیا تھا، یہ آپ کی بہن کے بیٹے بھانجے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بڑا کرم ہے کہ سرکار عبدالرزاق نور العین جیلانی غوث پاک کے شہزادے ہیں. دیکھیں کیا بات ہے مخدوم کے شہزادوں کی کہ جہاں محبوب سبحانی اور محبوب یزدانی دونوں کی نسبت جمع ہوتی ہے، وہاں کی چوچوی سادات جب ہمیں نظر آتا ہے نا، اتنی بڑی سی بات ہے نا. تو سرکار مخدوم اشرف جانوی سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ نور العین کی اولاد یعنی عبدالرزاق نور العین کی اولاد میری اولاد ہے، اور جب یہ دین کی خدمت کے لیے کہیں بھی جائیں گے تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ. تو پھر جب لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ مخدوم کے شہزادے آ رہے، تو میں نے کہا کہ پھر مخدوم کا شہزادہ ہوگا تو مخدوم بھی ہوں گے نا. کیا بات ہے. تو پھر میں بھی مخدوم کے لیے چلوں. تو ان کی شکلوں میں ہم مخدوم کو دیکھتے ہیں. اس محبت سے میں حاضر ہوا اور مجھے مرکز سے اگر آپ اجازت دے دیں، برا نہیں مانے، آپ بھی اجازت دیں، میاں صاحب بھی اجازت دیں تو میں جاؤں گا. اور ہاں، اور اب بلا تاخیر تو بہت ہو گئی. میں نے بلال سے کہا تھا 10-15 منٹ بول کے میں چلا جاؤں گا، میاں کو زیادہ سنو کیونکہ وہ آئے. اور ایک بات بتاؤں، مخدوم صاحب کی خانقاہ سے نا وہاں بچہ مقرر ہے. بے شک بے شک. ہاں، یہ پیدا ہی مقرر ہوتے ہیں بے شک. یہ لوگ ماشاءاللہ ہے. یہاں بچہ مقرر ہے تو ایسی ٹینشن کی بات ہے. یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سر درد کا کوئی بہانہ لے رہے تقریر کے لیے، ایسا نہیں ہے. یہ وہاں بچہ مقرر. مخدوم صاحب کی ایسی بھائی جہاں بلی کو معرفت دے دی جائے اور جہاں طوطے کو حافظ قرآن بنا دیا جائے، پھر وہاں بچوں کو کیا عطا کیا جائے گا، ہے نا. تو یہ میرے مخدوم کے شہزادے ہیں، آئے ہیں الحمدللہ. ہمارے ایڈوکیٹ خلیل صاحب نے بھی پھر بلال کی سفارش میں کہا تھا آپ آنا، ہمارے ماسٹر آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ آنا. پر یہ سب کی محبتیں. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب باہر کا مقرر آتا ہے تو گاؤں کے لوگ گاؤں والے آدمی کو پوچھتے نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے شہر کی محبت ہے کہ کتنا بھی بڑا مقرر بزرگ ہے تو لوگ کہتے ہیں تجھے ضرور آنا ہے. الحمدللہ یہ محبت، اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. تو اب کوئی نظامت وغیرہ نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ یہ 5 منٹ کا وقت یہ پھر تاخیر کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک اعلان سن لیں کہ ممبئی میں جو ہمارا عرب کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ہر سال وادی نور آزاد میدان میں، ان سال بھی 12، 13 اور 14 دسمبر 2025 کو وادی نور آزاد میدان میں اجتماع ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چلنا ہے اس میں انشاءاللہ. بھائی ابھی سے تیاری کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. کچھ لوگ بغیر بولے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اب اٹھا لیا تو پھر اٹھا لیجیے. سبحان اللہ. کتنے لوگ چلیں گے بھائی ذرا ہاتھ اٹھائیں. یہاں کے محلے والوں سے گزارش ہے بھی گاڑی کرو، فری گاڑیاں کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں. اور اس طرح کر دو کہ زیادہ لوگ شریک ہوں گے، دین سیکھیں گے تو اچھا ہوگا. وہ ایک رسم ہے، میں منان سر صاحب سے پہلے گزارش کروں کہ وہ اسٹیج سے قریب آ جائیں. اور سب سے پہلے آل رسول نبی رہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضرت علامہ مولانا سید ضیاء الحق اشرفی الجیلانی صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے. ایک شعر پیش کی جاتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ